بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج تسہیل النحو برائے حل نحو میر میں ہمارا 30واں سبق ہے، جس میں ہم منادا کی قسمیں پڑھیں گے اور ان پر مشتمل جملوں کی ترکیب کریں گے، اور اسی سلسلے میں یہ ہمارا دوسرا سبق ہے۔ سب سے پہلے ہم حروف ندا اور ان سے متعلق اہم چیزیں پڑھیں گے تاکہ یہ سبق خوب یاد ہو جائے۔ حروف ندا حروف عاملہ کی 5ویں قسم ہے، اور ندا کا لغوی معنی ہے پکارنا۔ اصطلاح میں حروف ندا ان حروف کو کہتے ہیں جن کے ذریعے کسی کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے۔ اصطلاح میں حروف ندا ان حروف کو کہتے ہیں جن کے ذریعے کسی کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے۔ اب جہاں پر ندا ہو وہاں پر عموماً 4 چیزیں ہوتی ہے: منادی، منادا، حرف ندا اور جواب ندا۔ جہاں ندا ہو وہاں عموماً 4 چیزیں ہوتی ہے: منادی، منادا، حرف ندا اور جواب ندا۔ منادی کہتے ہیں پکارنے والے کو، منادی پکارنے والے کو کہتے ہیں۔ منادا وہ ہے جس کو پکارا جائے، منادا وہ ہے جس کو پکارا جائے۔ حرف ندا جس حرف کے ساتھ پکارا جائے اسے حرف ندا کہتے ہیں، جس حرف کے ساتھ پکارا جائے اسے حرف ندا کہتے ہیں۔ اور جواب ندا، جواب ندا وہ ہے جس مقصد کے لیے پکارا جائے، یعنی وہ مقصد جس کے لیے پکارا جائے اسے جواب ندا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، تو یہاں اس مثال میں یا حرف ندا ہے، اللہ تعالی منادی ہے، یحییٰ علیہ السلام منادا ہے، اور خذ الکتاب بقوہ یہ جواب ندا ہے۔ تو اصطلاح میں حروف ندا وہ حروف ہیں جن کے ذریعے کسی کو اپنی طرف متوجہ کیا جائے۔ پھر جہاں پر ندا ہو وہاں عموماً 4 چیزیں ہوتی ہے: منادی، منادا، حرف ندا اور جواب ندا۔ منادی پکارنے والے کو کہتے ہیں، منادا جس کو پکارا جائے، اور جس حرف کے ساتھ پکارا جائے وہ حرف ندا ہے، اور جس مقصد کے لیے پکارا جائے وہ جواب ندا ہے۔ جیسے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اس میں یا حرف ندا، اللہ تعالی منادی، یحییٰ علیہ السلام منادا، اور خذ الکتاب بقوہ جواب ندا ہے۔ حروف ندا کی تعداد، حروف ندا 5 ہیں: یا، ایا، حیا، اے اور حمز مفتوحہ۔ یا عام ہے، منادا قریب اور بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یا عام ہے، منادا قریب اور بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اے اور حمز مفتوحہ منادا قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اے اور حمز مفتوحہ منادا قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جبکہ آیا اور حیا منادا بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ حروف ندا کا عمل، حروف ندا 3 صورتوں میں نصب اور 1 صورت میں رفع دیتے ہیں۔ تفصیل اس کی یہ ہے
کہ اعراب کے اعتبار سے منادا کی 4 قسمیں ہیں۔ حروف ندا جو ہے وہ 3 صورتوں میں نصب اور 1 صورت میں رفع دیتے ہیں، یعنی اعراب کے لحاظ سے منادا کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ جب منادا مضاف ہو، جب منادا مضاف ہو تو وہ منصوب ہوگا، جیسے یا عبد اللہ، اس میں عبد مضاف ہے اور اس کی اضافت ہوئی ہے لفظ اللہ کی طرف، لہذا یا کے داخل ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے۔ اصل میں عبد اللہ تھا مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی، لیکن جب اس پر یا داخل ہوئی تو یہ عبد اللہ بن گیا، جیسے یا عبد اللہ۔ اور اگر منادا شبہ مضاف ہو تو بھی منصوب ہوگا، اگر منادا شبہ مضاف ہو تو بھی منصوب ہوگا، جیسے یا طالعا جبلا، اے پہاڑ پر چڑھنے والے۔ اب یہاں اس مثال میں طالعا شبہ مضاف ہے، کیونکہ اس کا معنی جبلن کے بغیر تام نہیں ہوتا، اس لیے کہ طلوع کے لیے مکان کا ہونا ضروری ہے، اور وہ مکان اس مثال میں جبل یعنی پہاڑ ہے۔ تو یہاں پر طالعا جو ہے یہ شبہ مضاف ہے، تو یہ بھی منصوب ہوگا جب اس پر حرف ندا داخل ہوگی۔ تیسری قسم جس میں منادا منصوب ہوگا وہ یہ ہے کہ منادا نکرہ غیر معین ہو، یعنی منادا نکرہ بھی ہو اور غیر معین بھی ہو تب بھی منصوب ہوگا، جیسے یا رجلا خذ بیدی، اے آدمی مجھے ہاتھ سے پکڑ۔ جب کوئی نابینا کہے، جب کوئی نابینا یہ جملہ کہتا ہے تو اس کا مطلب غیر معین فرد کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی آ جائے اور میرا ہاتھ پکڑے۔ تو یہاں پر رجلن جو ہے یہ نکرہ غیر معین ہے، یا رجلن خذ بیدی، تو اس صورت میں بھی منادا منصوب ہوگا۔ تو 3 صورتیں ہوئی جس میں منادا منصوب ہوگا۔ پہلا ہے کہ منادا مضاف ہو، دوسرا ہے کہ شبہ مضاف ہو، اور تیسرا ہے کہ منادا نکرہ غیر معین ہو۔ صرف ایک صورت ہے جس میں منادا جو ہے وہ علامت رفع پر مبنی ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ جب منادا مفرد معرفہ ہو، جب منادا مفرد ہو معرفہ ہو، یعنی مضاف اور شبہ مضاف نہ ہو اور نکرہ غیر معین بھی نہ ہو، پھر چاہے معرفہ ہو یا نکرہ معین، تو حکم کیا ہوگا؟ تو منادا علامت رفع پر مبنی ہوگا، تو منادا علامت رفع پر مبنی ہوگا، وہ رفع ضمہ لفظی کی شکل میں ہو، ضمہ تقدیری کی شکل میں ہو، الف کی شکل میں ہو یا واو کی شکل میں، لیکن یہ علامت رفع پر مبنی ہوگا۔ ضمہ لفظی کی مثال جیسے یا زیدو، تو یہاں پر زیدو جو ہے یہ معرفہ ہے اور مفرد ہے، اور جب اس پر یا حرف ندا داخل ہوئی تو یہاں پر یہ ضمہ لفظی پر مبنی ہے۔ ضمہ تقدیری کی مثال یا موسیٰ، یا موسیٰ یہ اس میں مقصور ہے اور اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ ضمہ تقدیری کے ساتھ مبنی ہے جو کہ علامت رفع ہے۔ اسی طرح الف کی مثال یا زیدانی، یا زیدانی یہ تثنیہ کی مثال ہے جو کہ علامت رفع اس کی الف ہے، اور یہاں پر یہ علامت رفع پر مبنی ہے۔ واو کی مثال یا مسلمون، اور اسی طرح نکرہ معین کی مثال جیسے یا رجلو، یا رجلو، تو یہاں پر رجلو جو ہے یہ نکرہ معین ہے۔ تو صرف ایک صورت ہے جس میں منادا جو ہے وہ علامت رفع پر مبنی ہوگا، اور وہ یہ ہے جو کہ مفرد معرفہ ہے،
یعنی جب منادہ مفرد معرفہ ہو تو وہ علامت رفع پر مبنی ہوگا۔ اب یہاں پر مفرد کا کیا مطلب ہے، یہاں پر ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ مفرد جو ہے یہ 4 چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے۔ مفرد 4 چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے، کبھی مرکب کے مقابلے میں آتا ہے، کبھی جملے کے مقابلے میں آتا ہے، کبھی تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں آتا ہے، کبھی مضاف اور شبہ مضاف کے مقابلے میں آتا ہے۔ مفرد 4 چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے، کبھی مرکب کے مقابلے میں کہ یہ مفرد ہے یہ مرکب ہے، کبھی جملے کے مقابلے میں آتا ہے، کبھی تثنیہ جمع اور کے مقابلے میں آتا ہے، اور کبھی مضاف اور شبہ مضاف کے مقابلے میں آتا ہے۔ اب یہاں پر منادہ کی بحث میں مفرد جو آیا ہے کہ جب منادہ مفرد معرفہ ہو تو یہ علامت رفع پر مبنی ہوگا۔ تو یہاں پر منادہ کی بحث میں مفرد جو ہے یہ مضاف اور شبہ مضاف کے مقابلے میں آیا ہوا ہے۔ منادہ کا معرف باللام ہونا، اگر منادہ معرف باللام ہو تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان مذکر کے لیے ایھا اور مؤنث کے لیے ایتھا کا فاصلہ لاتے ہیں۔ اگر منادہ معرف باللام ہو تو حرف ندا اور منادہ کے درمیان مذکر کے لیے ایھا اور مؤنث کے لیے ایتھا کا فاصلہ لاتے ہیں۔ مثال کے طور پر مذکر کی مثال یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تو یہاں پر الانسان معرف باللام ہے، اور جب اس پر یا حرف ندا داخل ہوئی تو اس کے درمیان ایھا سے فصل لایا گیا۔ مؤنث کی مثال یا ایتھا النفس المطمئنہ، تو یہاں پر النفس یہ جو ہے مؤنث ہے، تو یا اور النفس مؤنث معرف باللام ہے، اس کے درمیان ایتھا کا فصل لایا گیا۔ اب مذکورہ فاصلہ لانے کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ الف لام عوضی یا لازم نہ ہو، کہ وہ الف لام عوضی یا لازم نہ ہو۔ اگر عوضی یا لازم ہو تو فاصلہ ترک کر دیا جاتا ہے، جیسے یا اللہ، تو یہاں پر الف لام جو لفظ اللہ میں ہے یہ الف لام عوضی ہے، کیونکہ الہ کے حمزہ سے بدل ہو کر آیا ہے، اور لازم بھی ہے کیونکہ لاہن کا کلمہ الف لام کے بغیر نثر کلام میں استعمال نہیں ہوتا۔ تو جہاں پر الف لام عوضی یا لازم ہو تو وہاں پر یہ فصل ایھا یا ایتھا کا نہیں لایا جائے گا۔ کبھی کبھار حرف ندا اور منادہ کے درمیان ھذا یا ایھذا کا فاصلہ بھی لاتے ہیں، جیسے یا ھذا الرجل یا ایھذا الرجل۔ منادہ کا معرف باللام ہونا، صاحب المنہاج فی القواعد والاعراب لکھتے ہیں، یعنی ایک ضابطہ لکھتے ہیں ترکیب کے بارے میں، اگر معرف باللام مشتق ہو تو ایون اور ایتن موصوف ہا برائے تنبیہ اور معرف باللام اس کی صفت ہوگا، یعنی جو معرف باللام مشتق ہو وہ اس کا صفت ہوگا۔ اور اگر معرف باللام جامد ہو، مشتق نہ ہو بلکہ جامد ہو، تو ایون اور ایتن مبین ہا برائے تنبیہ اور معرف باللام عطف بیان ہوگا۔ اگر معرف باللام مشتق ہو تو ایون اور ایتن موصوف ہا برائے تنبیہ اور معرف باللام اس کی صفت، اور اگر معرف باللام جامد ہو تو ایون اور ایتن مبین ہا برائے تنبیہ اور معرف باللام عطف بیان۔ یہاں پر ہم دونوں کی مثالیں پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں مشتق کی مثال جیسے یا ایھا الطالب، یا ایھا الطالب، اور اس میں جامد کی مثال جیسے یا ایھا الرجل۔ اب اس کی ترکیب کرتے ہیں۔
یا ایھا الطالب، اس میں یا حرف ندا قائم مقام ادو فعل کے، پھر ادو فعل میں انا ضمیر مستتر اس کا فاعل، ایھا الطالب ای موصوف، ہا برائے تنبیہ، اور الطالب اس کی صفت، تو یہاں پر ای موصوف اور الطالب اس کی صفت، کیونکہ الطالب جو ہے یہ اس میں مشتق ہے۔ پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ منادا مفعول بھی ادو فعل کے لیے، ادو فعل اپنے ضمیر فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ندائیہ ہوا۔ اور جب اس میں جامد ہو معرب باللام تو وہاں پر ایون اور ایتن مبین، ہا برائے تنبیہ اور معرب باللام عطف بیان ہوگا، جیسے یا ایھا الرجل، تو یہاں پر یا حرف ندا قائم مقام ادو فعل کے، انا ضمیر در مستتر اس کا فاعل، ایو مبین، یہاں پر ایو مبین، ہا برائے تنبیہ، الرجل عطف بیان، مبین اور عطف بیان مل کر منادا مفعول بھی ادو فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہوا۔ تو بھائی جب معرب باللام مشتق ہو تو ایون اور ایتن موصوف، ہا برائے تنبیہ اور معرب باللام اس کی صفت، اور اگر معرب باللام جامد ہو تو ایون اور ایتن مبین، ہا برائے تنبیہ اور معرب باللام عطف بیان ہوگا۔ سوال، منادا کی قسمیں بتائیں، نیز ترجمہ اور ترکیب بھی کریں۔ یا ذا الشیبۃ لا تذہل عن الموت، اے بوڑھے موت سے غافل مت ہو۔ یہاں پر یا حرف ندا قائم مقام ادو فعل کے، ادو سیاہ واحد متکلم فعل مضارع، ادو سیاہ واحد متکلم فعل مضارع معروف مثبت، اور اس میں انا ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل، ذا الشیبۃ مضاف مضاف الیہ مل کر منادا مفعول بھی، یہاں پر ذا منصوب ہے الف لفظی کے ساتھ کیونکہ یہ مضاف ہے، ذا الشیبۃ منادا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ندائیہ ہو کر ندا، لا تذہل فعل نہیں، اس میں انتا ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل، عن الموت عن جارا، الموت مجرور بالکسر لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق ہوا لا تذہل فعل کے ساتھ، فعل نہیں اپنے ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ نہیہ ہو کر مقصود بالندا یا جوابی ندا۔ ایھا الحریص اقنع فإن القناعة کنز لا یفنا، اے لالچی قناعت کر، اس لیے کہ قناعت ایک ایسا خزانہ ہے جو ختم نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر یا محذوف ہے، یا حرف ندا محذوف قائم مقام ادو فعل کے، ادو فعل سیاہ واحد متکلم کا فعل مضارع معروف مثبت، اور اس میں انا ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل، الحریص ایھا الحریص، اس میں ای موصوف، ہا ضمیر فصل برائے تنبیہ، الحریص صفت، موصوف صفت مل کر منادا مبنی برضم محلن منصوب ہو کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ندائیہ ہو کر ندا، اقنع فعل، اس میں انتا ضمیری مرفوع متصل، ضمیری مستتر مرفوع محلن ہو کے یہاں پر فاعل اقنع فعل کے لیے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جملہ مغللہ، فإن فا برائے تعلیل، ان حرف از حروف مشبہ بالفعل، القناعة منصوب بالفتح لفظاً، ان کے لیے اسم، کنز موصوف، لا یفنا فعل، اور یفنا میں ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، پھر یہ فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کنز موصوف کے لیے صفت، موصوف صفت مل کر انا کے لیے خبر، انا
اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جملہ معللہ اور جملہ معللہ مل کر مقصود بالندا یا جوابی ندا. یا ھذا لا تغفل عن ذکر اللہ، اے شخص اللہ کے ذکر سے غافل مت ہو. اب یہاں پر یا حرف ندا قائم مقام ادو فعل کے، ادو سیاہ واحد متکلم فعل مضارع معروف مثبت، اور اس میں انا ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل. ھذا اس میں اشارہ منادا محلاً منصوب مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ندائیہ ہو کر ندا. لا تغفل فعل نہیں، اس میں انتا ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل. عن جارا ذکر اللہ، ذکر مجرور بالکسر لفظاً مضاف، اور لفظ اللہ مجرور بالکسر لفظاً مضاف الیہ. مضاف اور مضاف الیہ مل کر مجرور ہوا عن جارا کے لیے، جار مجرور مل کر متعلق ہوا فعل نہیں کے ساتھ، لا تغفل کے ساتھ. فعل نہیں اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ نحیہ ہو کر مقصود بالندا یا جواب ندا. یا رحمان ارحمنا، اے رحمان ہم پر رحم فرما. یا حرف ندا قائم مقام ادو فعل کے، ادو سیاہ واحد متکلم فعل مضارع معروف مثبت، انا ضمیر مستتر اس کا فاعل، رحمان مفرد معرفہ منادا مبنی برضم محلاً منصوب مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ندائیہ ہو کر ندا. ارحمنا فعل اس میں انتا ضمیر مرفوع متصل ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل، اور نا ضمیر منصوب متصل منصوب محلاً مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مقصود بالندا یا جواب ندا. یا ذل جلال والاکرام، اے صاحب جلال اور احسان کرنے والے. اب یہاں پر یا حرف ندا قائم مقام ادو فعل کے، ادو سیاہ واحد متکلم فعل مضارع معروف مثبت، اور انا ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل. ذا منصوب بالالف لفظاً مضاف، الجلال مجرور بالکسر لفظاً معطوف علیہ، وعاطف الاکرامی مجرور بالکسر لفظاً معطوف علیہ اور معطوف مل کر مضاف الیہ ہوا. ذا مضاف کے لیے، مضاف اور مضاف الیہ مل کر منادا منصوب مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ندائیہ ہو کر ندا. یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافروں میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو. اب یہاں پر یا حرف ندا قائم مقام ادو فعل کے، ادو سیاہ واحد متکلم فعل مضارع معروف مثبت، اور انا ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل. ایھا الکافرون، ایو موصوف، ہا ضمیر فصل برائے تنبیہ، الکافرون سیاہ صفت اس میں فاعل، اس میں انتم ضمیر مستتر اس کا فاعل. پھر یہ شبہ جملہ ہو کر صفت موصوف صفت مل کر منادا منصوب مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ندائیہ ہو کر ندا. لا اعبد، لا نافیہ، اعبد فعل اس میں انا ضمیر مستتر واجب الاستتار اس کا فاعل. ما موصولہ، تعبدون فعل، واو ضمیر بارز اس کا فاعل، اور اس میں ہو ضمیر محذوف ہے جو کہ مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل اور ضمیر محذوف مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ما قبل ما موصولہ کے لیے، موصول صلہ مل کر مفعول بھی اعبد فعل کے لیے، اعبد فعل بفاعل اور مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقصود بالندا یا
جواب ندا. یا آدم اسکن انت و زوجک الجنت، اے آدم ٹھہریے آپ اور آپ کی بیوی اہلیہ محترمہ جنت میں. اب یہاں پر یا حرف ندا قائم مقام ادو فعل کے. ادو سیاہ واحد متکلم پہلے مضارع معروف مثبت. انا ضمیر مستتر اس کا فاعل. آدم مفرد معرفہ منادہ مبنی بر ضم محلا منصوب مفعول بھی. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ندائیہ ہو کر ندا. اسکن فعل اس میں انتا ضمیر مرفوع متصل ضمیر مستتر واجب الاستتار مؤکد. انتا یہاں پر مؤکد ہے اس کی تاکید. آگے ہے انتا ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منفصل کے ساتھ اس کی تاکید آئی ہے. پھر مؤکد اور تاکید مل کر معطوف علیہ. آگے جا کر واو عاطفہ زوجکا مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف. معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ فاعل ہوا اسکن فعل کے لیے. الجنت منصوب بالفتح لفظاً مفعول بھی. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہو کر مقصود بالندا یا جواب ندا.